آج ہم تاریخ کے ایک ایسے واقعے پر نظر ڈال رہے ہیں جو سچ میں کسی بھی ایکشن تھرلر فلم سے کم نہیں۔ ایک قلعہ جسے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا، 1 سال لمبا محاصرہ، اور پھر ایک ایسا خفیہ مشن جو جنگ کا پانسا ہی پلٹ دیتا ہے۔ جی، ہم بات کر رہے ہیں ایران کے مشہور قلعہ تستر کی فتح کی، اور اس کے ایک شاید گمنام ہیرو حضرت مجزا بن ثور السدوسی کی۔ بالکل، اور یہ واقعی ایک دلچسپ کیس سٹڈی ہے۔ ہم یہاں صرف بہادری کی بات نہیں کریں گے، بلکہ خالص فوجی حکمت عملی، رسک مینجمنٹ اور قیادت کے ان پہلوؤں پر بھی غور کریں گے جنہوں نے اس ناممکن کو ممکن بنایا۔ اور یہی سب سے اہم سوال ہے کہ جب 1 سال میں 80 جھڑپوں کے بعد بھی اسلامی فوج قلعے میں داخل نہیں ہو سکی تو آخر ایسا کیا بدلا کہ چند گھنٹوں میں بازی پلٹ گئے؟ یہی تو اس کہانی کا سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ تو آئیے اسی سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ تستر کا قلعہ تھا کیسا؟ دیکھیں، یہ کوئی عام قلعہ نہیں تھا۔ ماخذ بتاتے ہیں کہ یہ فارس کے سب سے خوبصورت شہروں میں سے ایک تھا۔ اچھا، جسے دریائے دجیل سیراب کرتا تھا، لیکن اس کی اصل شہرت اس کی مضبوطی تھی۔ وہ کس طرح سے؟ مطلب کتنا محفوظ تھا یہ؟ تستر جو ہے وہ ساسانی انجینئرنگ کا ایک شاہکار تھا۔ شہر کے گرد ایک بہت اونچی فصیل تو تھی ہی، لیکن اس کے ساتھ ایک گہری خندق بھی تھی جس میں اسی دریا سے پانی چھوڑا جاتا تھا۔ یعنی آپ کو پہلے ایک دریا جیسی خندق پار کرنی تھی، اور پھر بلند و بالا دیواروں کا سامنا کرنا تھا جن پر ہر وقت تیر انداز موجود رہتے تھے۔ یعنی اس قلعے کو فتح کرنے کی کوشش ایک طرح سے خودکشی کے مترادف تھی۔ بالکل، اور اس کا حاکم ہرمزان تھا جو ساسانی سلطنت کا ایک بڑا جرنیل تھا، اور یہ اس کا آخری اور سب سے محفوظ ٹھکانہ تھا۔ پھر بھی حضرت ابو موسیٰ اشری کی قیادت میں مسلم فوج نے اس کا محاصرہ کر لیا، لیکن یہ محاصرہ تو بہت طول پکڑتا گیا۔ 1 سال، یہ بہت لمبا عرصہ ہے۔ بہت لمبا۔ فوج کے حوصلوں پر اس کا کیا اثر پڑ رہا ہوگا؟ کیا وسائل کم پڑ رہے تھے؟ یہ محض ایک فوجی چیلنج نہیں رہا تھا، یہ ایک نفسیاتی جنگ بن چکا تھا۔ اچھا، آپ سوچیں، 1 سال تک دشمن کے قلعے کے سامنے کھلے میدان میں پڑے رہنا فوج کے عزم کو توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ ہر روز صبح اس امید پر اٹھنا کہ شاید آج کامیابی ملے، اور شام کو اسی ناکامی کے ساتھ سونا۔ اور آپ نے کہا تھا کہ 80 جھڑپیں ہوئیں؟ جی، 80 چھوٹی بڑی لڑائیاں۔ اس کا مطلب ہے تقریباً ہر 4-5 دن بعد ایک خون ریز جھڑپ ہوتی تھی جس میں جانیں جاتی تھیں، لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلتا تھا۔ تو امید دم توڑ رہی تھی۔ بالکل، وسائل بھی محدود ہو رہے تھے، اور سب سے بڑھ کر امید ختم ہو رہی تھی۔ اور پھر جب حالات بالکل مایوس کن ہو چکے تھے، کہانی میں ایک ڈرامائی موڑ آتا ہے۔ جی، شہر سے ایک ایرانی شخص رات کے اندھیرے میں بھاگ کر مسلمانوں کے کیمپ میں پہنچ جاتا ہے۔ جی، اور وہ حضرت ابو موسیٰ اشری سے مل کر ایک حیران کن پیشکش کرتا ہے۔ کیا پیشکش؟ وہ کہتا ہے کہ اگر اسے اور اس کے خاندان کو امان دی جائے اور اس کے مال و اسباب کی حفاظت کی جائے تو وہ قلعے میں داخل ہونے کا ایک خفیہ راستہ بتا سکتا ہے۔ 1 منٹ، شہر سے ایک شخص بھاگ کر آتا ہے اور خفیہ راستے کا بتاتا ہے؟ یہ تو ایک کلاسک جال لگتا ہے۔ سپہ سالار نے اس پر فوراً اعتبار کیسے کر لیا؟ کیا اس شخص سے کوئی تفتیش نہیں ہوئی؟ یہ تو فوج کو سیدھا موت کے منہ میں دھکیلنے والی بات ہو سکتی تھی۔ آپ کا سوال بالکل درست ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں قیادت کا امتحان ہوتا ہے۔ یہ صرف انٹیلیجنس کی بات نہیں، بلکہ رسک مینجمنٹ کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ یقیناً اس شخص سے تفتیش کی گئی ہوگی، اس کے محرکات کو سمجھا گیا ہوگا، لیکن آخر میں حضرت ابو موسیٰ اشری کو ایک فیصلہ کرنا تھا۔ یا تو اسی طرح محاصرہ جاری رکھتے جو ناکامی کی طرف جا رہا تھا، یا پھر اس غیر مصدقہ اطلاع پر ایک کیلکولیٹڈ رسک لیتے۔ اور انہوں نے خطرہ موڑ لینے کا فیصلہ کیا۔ جی، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بعض اوقات سب سے بڑا خطرہ کوئی خطرہ نہ موڑ لینا ہوتا ہے۔ یہ نظر انتخاب پڑی حضرت مجزا بن ثور السدوسی پر، ان کے بارے میں ہمیں کیا معلوم ہے؟ یہ جاننا بہت دلچسپ ہے کہ حضرت مجزا کا انتخاب کوئی اتفاق نہیں تھا۔ جب بصرہ سے اس محاذ کے لیے کمک مانگی گئی تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص طور پر ان کا نام لے کر حکم دیا تھا کہ مجزا بن ثور کو ضرور بھیجا جائے۔ یعنی وہ پہلے سے ہی مشہور تھے؟
جی، ان کی شہرت ایک ایسے جنگجو کی تھی جو ناممکن مہمات کے ماہر سمجھے جاتے تھے. اسی لیے جب یہ خطرناک کام سامنے آیا، یعنی راستے کی تصدیق کا، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے فوراً انہیں ہی منتخب کیا. تو اب اصل مشن شروع ہوتا ہے. رات کے اندھیرے میں حضرت مجزات اس ایرانی شخص کے ساتھ اس خفیہ راستے کی طرف جاتے ہیں. جی. ماخذ بتاتے ہیں کہ یہ پانی کے نیچے سے گزرنے والی ایک سرنگ تھی. یہ سوچ کر ہی عجیب لگ رہا ہے، رات کے اندھیرے میں پانی کے بہاؤ کے خلاف ایک انجان سرنگ میں اترنا. یہ صرف بہادری منگ، اس کے لیے غیر معمولی ذہنی مضبوطی بھی چاہیے ہوگی. کیسا تھا وہ راستہ؟ وہ کوئی سیدھی سادھی سرنگ نہیں تھی. کہیں وہ اتنی تنگ تھی کہ جسم پھنسنے لگتا تھا، کہیں ایک دم کشادہ ہو جاتی تھی، اور پانی کا بہاؤ وہ مسلسل آپ کو پیچھے دھکیل رہا ہوتا تھا. اللہ! اس میں سے گزر کر وہ قلعے کے اندر پہنچے. لیکن یہاں ان کی ذہانت کا ثبوت ملتا ہے. انہوں نے صرف یہ نہیں دیکھا کہ راستہ ٹھیک ہے یا نہیں، بلکہ اندر کے حالات کا پورا جائزہ لیا. بالکل. پہرے دار کہاں کھڑے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے، اور وہ قلعے کے کس حصے میں سب سے کمزور ہیں. یہاں تک کہ انہوں نے ہرمزان کو اس کے درباریوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی دیکھا. یہ تو ایک مکمل جاسوسی مشن تھا. جی، اور یہ سب معلومات لے کر وہ اسی خطرناک راستے سے واپس آئے. ان کی واپسی کے بعد اب فتح کا منصوبہ بننا شروع ہوا. ظاہر ہے منصوبہ یہی ہوگا کہ ایک ٹیم اسی سرنگ سے اندر جائے اور دروازے کھول دے. جی. یہ تو سیدھا ایک سوسائیڈ مشن لگتا ہے. ایک اجنبی کی بات پر بھروسہ کر کے دشمن کے قلعے میں پانی کے نیچے سے جانا. یہاں ایک اور دلچسپ پہلو قیادت کا ہے. حضرت مجزات نے صرف حکم نہیں دیا، بلکہ خود اس جان لیوا مشن کی قیادت کی پیشکش کی. لیڈنگ فرام دا فرنٹ. بالکل. یہ وہ مثال ہے جو صرف فوجیوں کو متاثر نہیں کرتی، بلکہ ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے. اور انہوں نے اس کی تیاری کیسے کی؟ تیاری کے لیے انہوں نے اپنے ساتھیوں کو جو ہدایات دیں وہ ان کی جنگی سوجھ بوجھ کو ظاہر کرتی ہیں. انہوں نے کہا کہ اپنی زرہیں اتار دو تاکہ جسم ہلکا رہے اور حرکت میں آسانی ہو. اچھا. صرف تلواریں ساتھ رکھو اور جسم پر ایسے کپڑے باندھ لو جو پانی میں بھیگ کر بھاری نہ ہو اور جسم کو خشک رکھیں. یعنی مقصد یہ تھا کہ سرنگ سے نکلتے ہی وہ لڑنے کے لیے پوری طرح تیار ہوں. بالکل تیار ہوں. اور پھر وہ فیصلہ کن رات آ گئی. حضرت مجزا اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس سرنگ میں اترے. جی، اور راستہ پہلے سے بھی زیادہ مشکل تھا، کیونکہ اب وہ اکیلے نہیں تھے، ایک پوری ٹیم کو ساتھ لے کر چلنا تھا. وہ کامیاب رہے؟ جی، وہ اس میں کامیاب رہے. وہ قلعے کے اندر پہنچے اور پہلا کام یہ کیا کہ خاموشی سے پہرے داروں کو ٹھکانے لگایا. جب اندرونی دفاعی لائن ٹوٹ گئی تو حضرت مجزا نے فصیل پر چڑھ کر بلند آواز سے نعرہ تکبیر بلند کیا. اللہ اکبر. یہ باہر موجود ہزاروں مسلمانوں کے لیے اشارہ تھا کہ راستہ صاف ہے، حملہ کر دو. وہ لمحہ کیا ہوگا؟ 1 سال کے انتظار کے بعد جب باہر موجود فوج نے اپنے ساتھی کی آواز قلعے کے اندر سے سنی ہوگی. یقیناً نعرہ تکبیر کے جواب میں پورے اسلامی لشکر نے نعرے بلند کیے اور قلعے کی طرف دوڑ پڑے. اور اندر موجود دستے نے دروازے کھول دیے. جی، انہوں نے بھاگ کر قلعے کے بھاری بھرکم دروازے کھول دیے اور اسلامی فوج سیلاب کی طرح شہر میں داخل ہو گئی. ایرانیوں کے لیے تو یہ سب بہت غیر متوقع ہوگا. ان کے پاؤں کھڑ گئے. وہ بالکل تیار نہیں تھے. لیکن جنگ ابھی باقی تھی. جنگ ابھی باقی تھی. شہر کی تنگ گلیوں میں گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی. ایرانی سپاہی ہر گھر ہر موڑ سے حملہ کر رہے تھے. اسی افراتفری کے عالم میں حضرت مجزا بن طور کا سامنا براہ راست ہرمزان سے ہو گیا. یہ اس کہانی کا کلائمیکس ہے. ایک طرف ایک سلطنت کا بڑا جنرل اور دوسری طرف وہ سپاہی جس کے عزم نے اس سلطنت کے سب سے مضبوط قلعے کو جھکا دیا تھا. دونوں کے درمیان شدید لڑائی ہوئی اور اسی مقابلے میں اپنا مشن مکمل کرنے کے بعد حضرت مجزا شہید ہو گئے. وہ شہید ہو گئے، لیکن اپنی جان دے کر انہوں نے فتح کو یقینی بنا دیا تھا. ان کی قربانی نے جنگ کا نتیجہ طے کر دیا. جی، کچھ ہی دیر بعد تستر کا قلعہ مکمل طور پر فتح ہو گیا اور ہرمزان کو گرفتار کر کے امیر المومنین حضرت عمر کے پاس مدینہ بھیج دیا گیا. تو جب ہم اس پوری کہانی کو دیکھتے ہیں تو سبق صرف یہ نہیں ہے کہ ایک فرد کا حوصلہ تاریخ بدل سکتا ہے. نہیں، بالکل نہیں. بلکہ یہ بھی کہ ایک لیڈر کی طرف سے لیا گیا ایک سوچا سمجھا خطرہ، انٹیلیجنس کا صحیح استعمال اور ایک غیر روایتی منصوبہ بندی بڑی سے بڑی طاقت کو بھی شکست دے سکتی ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا.
تستر کی فتح صرف تلوار سے نہیں بلکہ ذہانت اور ہمت کے امتزاج سے ممکن ہوئی۔ اور اس میں قیادت کا جو ماڈل نظر آتا ہے وہ آج بھی اتنا ہی اہم ہے۔ بہت اہم ہے۔ حضرت مجزا نے اپنی ٹیم کو صرف یہ نہیں بتایا کہ کیا کرنا ہے بلکہ کیسے کرنا ہے یہ خود کر کے دکھایا۔ جب لیڈر خود سب سے پہلے خطرے میں قدم رکھتا ہے تو پیروکار صرف اس کا حکم نہیں مانتے بلکہ اس کے ویژن پر یقین کر لیتے ہیں۔ تو یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ ناممکن نظر آنے والے حالات میں قیادت کا معیار ہی کامیابی اور ناکامی کے درمیان اصل فرق ہوتا ہے۔ بالکل، یہ واقعی ایک گہری بات ہے۔ تو آخر میں ہمارے سننے والوں کے لیے سوچنے کی بات یہ ہو سکتی ہے کہ ہم اکثر تاریخ کی بڑی جنگوں کو جرنیلوں اور فوجوں کی تعداد سے یاد رکھتے ہیں، جی، لیکن شاید تاریخ کے اصل رخ ایسے گمنام ہیروز کے انفرادی فیصلوں اور خفیہ کارناموں سے مڑتے ہیں۔ اور یہاں غور کرنے کے لیے ایک اور نقطہ یہ بھی ہے کہ ہم ہمیشہ اس خفیہ سرنگ کو فتح کی وجہ قرار دیتے ہیں۔ ہاں، وہی تو گیم چینجر تھی۔ لیکن کیا واقعی شاید اصل خفیہ ہتھیار وہ سرنگ نہیں تھی، بلکہ وہ قیادت تھی جو لوگوں کو اس اندھیری سرنگ میں اپنے پیچھے آنے پر راضی کر سکے۔ بالکل، یہ سوچنے کی بات ہے کہ تاریخ میں کتنی ہی کامیابیاں وسائل کی نہیں بلکہ ایسے اعتماد اور یقین کی مرہون منت رہی ہوں گی۔